کاملیت عطا فرماتا، نعمتوں سے نوازتا، آزمائش ہوتی ہی ہوتی۔ البدایہ والنہایہ ابن کثیر کی ایک کتاب ہے، اس میں حدیث پاک بڑی اوتھینٹک حدیث ہے۔ ابتلی اللہ یا ابتلی الرجل علی حسب دینہ، بندے کو اللہ تعالیٰ اس کے دین کے مطابق آزماتا ہے۔ ان کانت فی دینہ صلابۃ، اگر اس کے دین میں سختی ہوتی تو زید فی بلائہ، تو اس کی آزمائش میں بھی خوب اضافہ کر دیتا اللہ، خوب آزماتا۔ اور اگر دین میں وہ ایزی رہتا، توجہ نہیں دیتا دین میں، کچھ بھی نہیں، مطلب دنیا دار رہتا، تو اللہ تعالیٰ ان کو آزمانا بھی کم کر دیتا۔ اب اس سے تو آپ کو ایک تسلی مل گئی کہ اگر گھریلو پریشانی ہے، معاش کی پریشانی ہے، معیشت کی پریشانی ہے، ٹینشن ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، سمجھ جائیے کہ یہ اللہ کی طرف سے آپ کی آزمائش اس لیے ہے کہ آپ دین میں باکمال ہیں، الحمدللہ آپ دیندار ہیں۔ اور اگر آپ سمجھیے کہ بغیر آزمائش کے آپ کو رزق مل رہا ہے، اچھے اچھے کھانے مل رہے ہیں، سوئے بھی ہوئے ہیں، تب بھی عزت سے ابا اٹھا رہے ہیں، جا بیٹا کھا لے، امی اٹھائے جا بیٹا کھا لے، تو سمجھ جائیے کہ آپ کی دنیا تو قریب ہے، دین آپ سے رخصت ہو رہا ہے۔ تو آزمائش کے بعد بھی نعمت اضافہ کرتا اللہ، بڑھاتا اللہ۔ اسی عظیم الشان جلیل القدر نبی حضرت ابراہیم کے بارے میں فرمایا، اذ ابتلی ابراہیم، جب اللہ نے ابراہیم کو آزمایا، اس کے رب نے آزمایا بکلمات، چند باتوں سے، وہ باتیں کیا کیا تھی آپ دیکھ لیجئے، فاتمہن، تو ابراہیم آزمائش جب آپ کے سامنے، جیسے آپ امتحان گاہ میں چلے جائیں اور آپ کو پیپر دے دے امتحان لینے والا، تو اب آپ امتحان لینے والے کو نہیں دیکھیں گے، آپ پیپر کو دیکھیں گے، پیپر کو دیکھیں گے، اور اس میں جو آپ کا ماشاءاللہ آسان ہے اس کو لکھنا آپ شروع کر دیں۔ تو کہنا کیا ہے، اللہ ممتحن ہے، ایگزامنر ہے، لینے والا ہے۔ حضرت ابراہیم ایگزام ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں، پروردگار عالم نے چند کلمات دیے ہیں کہ یہ حل کرو۔ اب حضرت ابراہیم کیا کرنا، اب ان کو طرف نہیں دیکھ رہے۔ آج کے بچے تو اگر سخت پیپر آ جائے تو پہلے تو گالی دے دے، کیسا سخت بنایا، کیسا سخت بنایا، ہاں موقع ملا تو بتا دو ایسا، اور دعا دینا شروع کر دیتے۔ لیکن اللہ پاک آزما رہا ہے، امتحان کا پیپر دے دیا ہے حضرت ابراہیم کو۔ ابراہیم علیہ السلام کیا کر رہے ہیں، نیک بندے کی پہچان دیکھیے، توجہ دیجیے گا، دیندار کی پہچان دیکھیے۔ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ نے جتنا سوال کیا تھا سب کا جواب انہیں پورا دے دیا، فَأَتَمَّهُنَّ، پورے کلمات کا جواب، کمپلیٹلی ایک دم جواب دے دیا۔ اب اس کے بعد کہا انہیں پورا جواب دے دیا ہے، میں خوش ہو گیا۔ اور آج تو اللہ بچائے کہ کچھ بھی جواب دے دیجئے تو 99% آتے، فل جواب دے دیجئے تو 60% آتے۔ بچے ہمارے خودکشی کر لے رہے ہیں، کیوں؟ یہ کریکٹڈ لوگ ہیں، امتحان لینے والے بھی تعلیم ہی صحیح نہیں دے رہے ہیں۔ اب چڈی پہن کر کے نماز پڑھنے کے لیے MS والے بولتے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بچائے، کیا کریں گے؟ ادب و احترام جہاں نہیں ہے وہ کہاں سے ہمارے بچے کامیاب ہوں گے؟ اللہ پاک ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے۔ تو جب یہ کامیاب ہو گئے تو اب رزلٹ ہونا ہے، نتیجہ نکلنا نا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مولا خوش ہو کر فرماتا، دھیان دیجیے گا، آزمائش پر کبھی شکوہ مت کیجیے گا، سمجھیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیندار بنا رہا ہے۔ ارے حدیث سن لیجیے، اور اللہ پاک نے اگر آنکھ دیے ہیں تو کبھی بھی آنسو کے قطرات گرا دیجیے گا۔ آقا فرماتے ہیں، امتیو، اگر تم کانٹے پر اپنے پاؤں رکھنے کے لیے تمہارا پاؤں جانا ہی چاہتا ہے اور اس سے جو تمہیں تکلیف ہونے کا احساس ہونے والا ہے، اللہ نے مجھے یہ پوزیشن دی ہے کہ مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ میری امت کو تکلیف ہونے والی ہے، تمہارا کانٹا چوبھنا بھی اللہ ضائع نہیں فرمائے گا۔ میرے آنسو کی قدر یہ ہے کہ تمہیں نیک عمل میں شامل فرمائے گا، اس کانٹے کو بھی کانٹا بھی چوبتا تو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں فرماتا۔ امت محمدیہ کو یہ اعزاز ملا ہے۔ آپ کو بڑی تکلیف اگر دے دے تو کیسے اللہ ضائع فرمائے؟ لیکن صبر کرنا، شکوہ مت کرنا، کیوں کہ اگر آپ نے آزمائش کا اظہار کر دیا تو شکوہ ہو جائے گا، اور اگر آپ نے اللہ کی طرف توجہ کر کے لو لگایا، اے اللہ اگر تو راضی ہے اسی پر تو ہم تو تیرے بندے ہیں، بس ہم تیری رضا کو تلاشتے ہیں، تو راضی ہے تو ہم بھی راضی ہیں، جیسے حسین راضی ہوئے الحمدللہ۔ ارے ایسی موت ملی خدا کی قسم کہ نبی انتظار کرے اور علی انتظار کرے۔ جب کربلا میں سب لوگ شہید ہو رہے تھے
تو علی نبی سے پوچھتے تھے یا رسول اللہ بہت دیر ہو رہی ہے حسین نہیں آئے اب تک. تو نبی کہتے تھے ارے ہم بھی انتظار کر رہے ہیں اپنے نواسے کا, ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. یہ نبی انتظار کرے اس کی موت مرو الحمدللہ. وہ کب ہوگا جب آزمائش پر آپ صبر کرنا, آزمائش پر صبر کرے, تکلیف میں مصیبت میں صبر کرے تو الحمدللہ. آج 15 رمضان کے بارے میں واٹس ایپ وغیرہ پر خوب بہت زیادہ عام ہو گئی ہے حدیث پاک, قیامت آنے والی ہے, یہ آنے والی, وہ آنے والی ہے. تو جو شادی نہیں کیے ہیں تو سب سے پہلے تو وہ سوچ رہے ہیں ارے گیا ہو گیا. اب جو کر لیے تو وہ سوچ رہے ہیں ابھی تو ابھی کیے تھے. اور جو بوڑھے ہو گئے ارے ابھی تو ہم نئے پیارے. یہ آزمائش نہیں ہے. آزمائش یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے آپ کو اینی ٹائم امید بھی رکھنا اور اللہ کے عذاب سے اینی ٹائم ڈرنا ہے. یہ ہے آزمائش کا تصور. آپ کو خدا کے رحم پر بھی امید رکھنا اور خدا کے عذاب سے بھی ڈرنا ہے. دونوں کے بیچ میں آپ کھڑے ہیں. نہ یہ کہ آپ رحمت میں اتنا بھول جائیے کہ عذاب ختم ہو جائے اور عذاب میں اتنا ملوث ہو جائیے کہ رحمت ختم ہو جائے. تو آپ 15 رمضان ہو یا آج کا رمضان ہو, اگر آج ہی ہماری موت آ جائے تو کیا مطلب, ہم کو اللہ تعالیٰ جنت ہے, بالکل جنت کی امید لے کر ہم مریں گے. جب بھی قیامت آئے, عذاب آئے, کچھ بھی آئے, خبردار رحمت کی امید بھی رکھنا اور عذاب الہی سے ڈرتے رہنا. یہی ہے پیغام ابتلا اور آزمائش. آزمائش کا تصور یہی. تو حضرت ابراہیم نے جب یہ آزمائش میں اپنے آپ کو جب پورا اتارا تو اللہ پاک خوش ہو کر فرماتا ہے انی جاعلک للناس اماما, اے ابراہیم اب میں تجھے لوگوں کا امام بناؤں گا, پیشوا بناؤں گا, لیڈر بناؤں گا, قائد بناؤں گا. تم نے میری آزمائش اور میرے پرچے کو پورا حل کر دیا ہے تو اب میں نتیجہ کیا دینے والا ہوں, دیکھ پورا نتیجہ دے رہا ہوں کہ تجھے امام بناؤں گا. لیکن واقعی باپ ماں کیا ہوتے ہیں, ایک باپ کی صحیح سوچ کیا ہوتی ہے. آپ ذرا اللہ پاک ہم سب کو صحیح باپ بنائے. یہ دعا کیجیے کہ اولاد کے حق میں جب گولڈن موقع ملتا تو کیا ہے, آپ ذرا غور کیجیے. اللہ پاک کے اس نبی جلیل القدر نے عرض کیا مولا ومن ذریتی, اے اللہ ومن ذریتی, میرے کو تو منصب امامت پر فائز کرنے کا وعدہ کر لیا ہے, میں یہ مطمئن ہو گیا. لیکن مولا ومن ذریتی, میری آل اولاد, میری آل اولاد کو بھی پیشوائی ملے گی, میری آل اولاد کو بھی قیادت ملے گی, میری آل اولاد کو بھی امامت ملے گی. آزمائش کے بعد مانگ رہے ہیں, ڈائریکٹ نہیں مانگ رہے ہیں. توجہ دیجیے گا, آزمائش پر. ایسا ہے کوئی ایسا باپ جو آزمائش کے بعد بیٹے پر کھماتا, رے بیٹا تو تیرے کو کیا معلوم کتنے پاپڑ بیلنے پڑے ہیں اتنی جوانی دینے کے لیے, احسان جتاتے ہیں باپ نہیں. لیکن یہ باپ ہے, دیکھو ابھی قیامت تک جو ان سے نسلیں چلنے والی ہیں ان نسلوں کے بارے میں آزمائش کے بعد دعا کر رہے ہیں مولا مجھے بھی امامت ملی ہے تو میری نسلوں کو بھی ملے گی, میری نسلوں کو بھی. احسان نہیں بتا رہے, نسلوں کو بھی ملے گی. تو جانتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ سے جب امامت ملتی ہے تو اسے کوئی چھین نہیں سکتا ہے. وہ ایک نعمت ہے, وہ الیکشن والی نعمت نہیں, وہ سلیکشن والی نعمت ہے. تو قال انی جاعلک للناس اماما, میں تجھے امام بنانے والا ہوں لوگوں کا. قال ومن ذریتی, اے اللہ میری اولاد, میری اولاد. تو اللہ پاک فرماتا ہے لا ینال عہد الظالمین, میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا. یہ ترجمہ, میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا. اب جو ہے وہی سورہ صافات کی آیت کریمہ جو اس کو دکھانا چاہ رہا تھا. اب دیکھیے سورہ صافات میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے وبارکنا علیہ وعلی اسحاق ومن ذریتہما محسن وظالم لنفسہ مبین وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ. وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ, حضرت ابراہیم کو اللہ نے اسحاق کی خوشخبری دیا. حضرت ہاجرہ سے نبی من الصالحین, نیکوکار نبی ہے. توجہ دی وبارکنا علیہ, اور حضرت ابراہیم پر وعلی اسحاق, اور اسحاق پر برکتیں رکھی. ومن ذریتہما محسن وظالم, یہ اصل پوائنٹ اور عقیدہ. اللہ نے کیا کہا, اے ابراہیم تو نے اپنی اولاد کے لیے مجھ سے مانگا امامت, تو میں تجھے بتا دوں تیری ان اولاد کو تو ملے گی امامت جو نیکوکار ہوگی, اور تیری ان اولاد کو نہیں ملے گی جو ظالم ہوگی. دیکھا آپ نے وبارکنا ومن ذریتہما محسن وظالم,
اور ابراہیم اور اسحاق کے اولاد میں سے محسن